جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے اسلام کا تصور علم کیا ہے، یعنی اسلام کے نزدیک علم کے تصور سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے نزدیک علم کے معنی کیا ہے۔ تو اسلام کے نزدیک علم سے مراد کسی چیز کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کو جاننا ہے۔ وسیع تر مفہوم میں اگر ہم علم کا مفہوم دیکھیں، علم کے معنی دیکھیں تو اس سے مراد خود شناسی، خدا شناسی، مقصد حیات سے آگاہی اور کائنات کے قوانین کی دریافت جو ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ علم کا سرچشمہ ہے، تمام علم اسی کے پاس ہے، اور وہی ذات جو ہے وہ علیم خبیر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم عطا کرتا ہے جتنا کہ وہ چاہتا ہے۔ تو بیٹا یہ کرنے کے بعد اب آپ کی کتاب میں تقریباً 4-5 آیات دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک آیت کرنی ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، نہایت مہربان رب نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ مسلمان مفکرین کے مطابق علم سے مراد وہ الہامی تعلیمات ہیں، یعنی الہامی تعلیمات وہ ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو نازل کرتا ہے، جو مختلف زبانوں میں پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ تعلیمات قرآن و حدیث، عیسائیوں کے پاس بائبل اور یہودیوں کے پاس تورات کی صورت میں موجود ہے۔ الہامی تعلیمات کی ترسیل کا ذریعہ جو ہے انسانوں تک پہنچنے کا ذریعے کو ترسیل کہتے ہیں۔ تو الہامی تعلیمات کا انسانوں تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ اسلامی تصور تعلیم کی چند خصوصیات دی گئی ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان وحی اور عقل کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم جو ہے ایک اکائی ہے جو ذہن اور مادے کے قوانین پر مشتمل ہے۔ عقل، حواس، وجدان بھی علم کے اہم ذرائع ہیں، لیکن مستند اور قطعی ذریعہ علم وحی ہے۔ غیر مادی حقائق کی سمجھ جو ہے، فہم سمجھ صرف الہامی تعلیمات یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے ممکن ہے۔ غیر مادی حقائق میں وہ حقیقتیں ہیں جن تک انسان عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، جیسے جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ، فرشتے، یہ جو ہیں یہ غیر مادی حقائق ہیں۔ تو غیر مادی حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف الہامی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے۔ علم جو ہے وہ خود شناسی، خود آگاہی، خود شناسی، خدا آگاہی، خدا شناسی اور تفہیم کائنات، کائنات شناسی کا مجموعہ ہے۔ تو اسلام کا تصور علم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ لکھ لیجئے گا کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بامقصد تخلیق ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تعلیم کے اہم عناصر۔ تو بیٹا اسلامی تعلیم کے عناصر سے مراد اسلامی تعلیم کے وہ اجزاء ہیں جن کا بامعنی ربط جو ہے وہ تعلیم کو ایک بامقصد سرگرمی بناتا ہے اور افراد کی زندگی اور کردار میں الہامی تعلیمات کے ذریعے تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اسلام کے نزدیک علم کا سرچشمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب پیغمبر جو ہے ان الہامی تعلیمات کی روشنی میں انسان کے کردار کو درست کرتا ہے، اصلاح اس کی کرتا ہے، تو یہ عمل تعلیم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت کرنی ہے اور آگے آپ نے اس کے اسلامی تعلیم کے جو عناصر ہیں یہ کرنے ہیں۔ اسلامی تعلیم کے عناصر میں فرسٹ ون جو ہے وہ ہے ترسیل علم۔ ترسیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پہنچانا کو کہتے ہیں، منتقل کرنا کو کہتے ہیں۔ ترسیل علم سے مراد علم کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جو تعلیمات ہیں، جو انسانوں کے لیے ہدایات ہیں، احکامات ہیں، ان کو ہم الہامی تعلیمات کہتے ہیں۔ یہ الہامی تعلیمات اللہ وحی کے ذریعے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے، اور اس مرحلے میں انسانی زندگی کے نصاب کی صورت میں
پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی آیات انسانوں تک پہنچا کر انہیں خدا، انسان اور کائنات کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا نصاب جو ہے وہ اس علم پر مبنی ہے، انسانی زندگی کا نصاب اس علم پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی صورت میں انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد تشریع علم ہے، یعنی علم کو عام انسانوں کے لیے سمجھنے کے قابل بنانا، یعنی اللہ کے احکامات کی وضاحت کو ہم تشریع کہتے ہیں۔ تو تشریع کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے وہ سنت ہے، حدیث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث اور سنت کے ذریعے قرآنی تصورات مثلاً توحید، رسالت، آخرت اور دین کے تصورات کو مکمل طور پر سمجھنا جو ہے وہ ممکن بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث کی، قرآن کے احکامات کی